رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آج اپنے 5 روزہ درس قرآن کی تکمیل کے لیے حاضری دی ہے۔ یہ حاضری اللہ کے حضور، اللہ کے کلام کے سامنے حاضری ہے۔ اس حاضری میں بے شک ہمارے نقصانات سے ہی، کمزوریاں سے ہی، لیکن حاضری بہرحال حاضری ہے۔ ہم مسجد میں جب حاضر ہوتے ہیں اور یا خواتین گھروں میں اللہ کی حضور کھڑی ہو جاتی ہے اور ہم سجدہ لگاتے ہیں، یہ سجدہ یقیناً وہ سجدہ نہیں ہے جو مطلوب تھا، یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو ہمارے آنکھوں کو اشکبار کر دے اور اپنے رب کے حضور رلا دے۔ ہمارے سجدے بہت کمزور ہو گئے ہیں، لیکن سجدہ بہرحال سجدہ ہے۔ جس نے اپنا سر اور اپنے پیشانی زمین پر رکھ دی، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لیکن سجدہ بہرحال غلامی کا اور بندگی کا اقرار ہے، اعلان ہے اور عملی اظہار ہے۔ ہمارے سجدے، اگر ہم سجدوں کے اندر ہی جائزہ لے لیں ہم کس کے سامنے سر رکھ رہے ہیں، تو ہمیں یقیناً محسوس ہوگا کہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں اور ہم بڑے یعنی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اگر اپنی عبادت پر غور کریں تو شاید ہمیں شرم آ جائے کہ عبادت ایسی ہوتی ہے۔ اپنے رب کے حضور سجدہ رکھ کر بھی اس رب سے غافل ہوتے ہیں۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا، ہم سجدہ جس کے سامنے رکھتے ہیں اس سے غافل ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک مشہور ہمارے امام گزرے ہیں، امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نواسوں میں ہے۔ ان کے ساتھ ایک اپنا شاگرد یا اپنا کوئی دوست ساتھی حج پر گیا ہوا تھا، اور وہ بیت اللہ شریف میں طواف انہوں نے کیا، تو طواف کے بعد سجدے میں نماز جو واجب طواف پڑھ رہے تھے، تو یہ ساتھی خود بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ میں نے نماز پڑھی اور بڑی لمبی نماز پڑھی، لیکن میں فارغ ہو گیا اور یہ ایک سجدے میں پڑے ہیں اور سر نہیں اٹھا رہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ اس سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں، جتنی تسبیحات آئی ہے وہ سب تو میں نے بھی پڑھ لی اور کوئی کمی میں نے نہیں چھوڑی۔ اب انہوں نے اگر زیادہ آرام سے بھی پڑھنا تھا اور زیادہ بھی پڑھنا تھا تو وہ بھی تو ختم ہونا چاہیے تھا، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں ان کے قریب جا کر میں نے اپنا سر ان کے سر کے قریب ایسے رکھ دیا کہ میں بھی سجدہ کر رہا ہوں، اور کان قریب کیا کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس سجدے میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب کان قریب کیا تو میں نے سنا کہ ہچکیاں بندی ہوئی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، اور امام زین العابدین کچھ اور کہہ رہے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ ایک ایک جملہ بڑا عجیب تھا. کہتے سر زمین پہ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں الہی عبیدک بفنائک، الہی فقیرک بفنائک، الہی سائلک بفنائک. فرما رہے ہیں اے میرے رب، تیرا ایک چھوٹا سا بندہ آیا ہوا ہے اور اپنا سر تیرے گھر کے صحن میں رکھ دیا ہے، اور تیرا ایک فقیر آیا ہوا ہے، تجھ سے مانگنے والا آیا ہوا ہے اور اپنا سر تیرے صحن میں رکھ دیا ہے. اب تیری مرضی ہے اس بندے کے ساتھ تو نے کیا کرنا ہے. اور کتنے لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ سجدے میں جو لذت ہوتی تھی وہ لذت اللہ کے بندوں کو محسوس ہوتی تھی. آج وہ سجدے تو یقیناً نہیں رہے، لیکن جس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اللہ کے سامنے، پھر بھی یہ سجدہ ہے، غلامی کا اعتراف ہے، بندگی کا اظہار ہے، اور اللہ اسے قبول فرماتا ہے. قرآن کے درس کے لیے ہماری حاضری یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ عمل چھوٹا عمل نہیں ہے. اگر ہم لوگ حاضر ہیں، ہماری حاضری اللہ کی حضور بڑی قیمتی حاضری ہے. ہم یہی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. آج ہم یہاں جمع ہو کر اپنے اس درس کا اختتام کریں گے. جس کو ہم نے 5 دن سے جاری رکھا ہے. ہم اس پورے درس کا خلاصہ بھی پڑھیں گے، اور خلاصہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل نہیں ہوتی. اور آج کا درس ہمارے سامنے سورہ الزمر کی آیات ہے. ان آیات کو بھی ابھی پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے کہ ہمارے آج تک کی زندگی اور آج کے بعد کی زندگی میں بڑا واضح فرق آیا ہو. ہم توبہ کر کے اٹھیں گے یہاں سے، اپنے زندگی کو اثر نو شروع کریں گے. اس سے پہلے ہم باغی تھے تو ہم آج کے بعد باغی نہیں رہیں گے. ہم نے جتنے سرکشیاں کی ہے، جتنی بغاوتیں کی ہے، جتنے جرم کیے ہیں، جتنے گناہ کیے ہیں، جتنی کمزوریاں ہمارے زندگی میں رہی ہے، ان سب کا جائزہ لے کر آج بیدار ہو جائیں گے. قرآن بیداری کے لیے ہے، قرآن سلانے کے لیے نہیں ہے، قرآن لوگوں کو بے ہوش کرنے کے لیے نہیں ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کے بارے میں دیکھا، ان لوگوں نے بتایا یہ شخص زمین پر گرا پڑا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے. تو انہوں نے پوچھا ام المؤمنین نے کہ یہ شخص کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو جب قرآن سنایا جاتا ہے تو یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. ام المؤمنین فرمانے لگی نہیں ایسا نہیں، قرآن لوگوں کو بے ہوش کرنے کے لیے نہیں آیا، ہوش میں لانے کے لیے آیا ہے، بیدار کرنے کے لیے آیا ہے. اور فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول کے صحابہ تو قرآن سنتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوتے تھے، غشی طاری نہیں ہوتی تھی. تو قرآن بیدار ہونے کے لیے ہے، ہم بیدار کرنے کے لیے ہے. ہم آج بیدار ہو کے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے یہاں سے اٹھیں گے کہ ہم بندے تھے، یہ ہم کدھر گئے ہیں، کہاں پھر رہے ہیں، کس کے پیچھے لگے ہیں. ہمارا انجام جو آج ہم نے سورہ الزمر کی آیات پڑھنی ہے، انجام تو ہمارا یہ ہے. بہت جلد یا بدیر، قرآن کریم نے اس کو کل کہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو
اور دیکھو کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. کل سے مراد قیامت کا دن ہے. آج ہم غور کریں گے، تدبر کا دن ہے، یہ چند منٹ ہے، زیادہ وقت نہیں ہے. اس میں ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے تو چار و ناچار ابھی موت کے منہ میں جانا ہے، پھر قیامت آنی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، یہ کوئی تصوراتی بات نہیں ہے. ہماری عقل کا تقاضا ہے کہ قیامت نے قائم ہونا ہے. اس دنیا کے اندر تو ظالم ظلم کرتا ہوا چلا گیا، مظلوم ظلم سہتا ہوا یہاں سے رخصت ہوا. یہاں تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، تو حساب کے لیے ایک دن ہونا چاہیے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں. قرآن نے بھی یہی کہا، کما انکم تنطقون، جیسے تم بات کرتے ہو اور اس میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس کو شک ہے وہ جا کے اوسیا کہ اس پورے علاقے کے قبرستان کو دیکھے. ہمارے باپ دادا یہاں کے بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈ کہاں پڑے ہیں. یہاں تو اب بھی لکھا ہوتا ہے نا قبروں پر. حسن آپ کے یہاں کے شہر کی شاید یہ روایت ہے، ہر قبر پہ تختی لگا کے اس پہ نام لکھنا. تو یہاں تو نام بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ کوئی بڑا ہز ہائنس اور ہز ایکسلنسی اور ہز میجسٹی دیکھ نہیں رہی ہوئی. ہز میجسٹی اور ہز ایکسلنسی تو ریت میں اور مٹی میں مل گیا ہے، ریزہ ریزہ ہو چکا ہے. اس کی ہائنس تو آج زمین بوس ہو گئی ہے. یہی ہماری ہائنس اور ہماری ایکسلنسی اور میجسٹی. یہ جو آج لوگوں کو اپنے نام پسند نہیں آتے، ان ناموں سمیت ہم سب نے جا کے قبر میں پہنچنا ہے، لیٹ جانا ہے، ریزہ ریزہ ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام بیٹھے تھے، سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو حیا کرتے ہیں. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب حیا کی بات آتی ہے تو ہماری ساری توجہ خواتین کی طرف چلی جاتی ہے کہ یہ حیا تو ان کا کام ہے، اور ان کا پردہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بھئی یہ جو پردہ نہیں کرے گی تو وہ بے حیا ہے. میں آپ کو یہ عجیب بات ہوگی آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے کہ ہر بے پردہ عورت بے حیا نہیں ہوتی. پردہ نہیں کرتی، چہرہ نہیں چھپاتی، لیکن ضروری نہیں وہ بے حیا ہو. اور بارہا ممکن ہے کہ پردے کے اندر ایک عورت بے حیا ہو. حیا ایک اور چیز ہے. پردہ تو حیا کا ایک نمونہ ہے، ایک قسم ہے، ایک حصہ ہے. آپ بازار میں ممکن ہے خواتین کو دیکھیں، کوئی خاتون بغیر دوپٹے کے یا بغیر چادر کے ننگے چہرے کے ساتھ نکلی ہے اور سر کے ہی کھلا ہے، تو آپ فوراً فیصلہ کر لیں کہ یہ بے حیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حیا پورا نظام ہے. اور لوگوں نے بھی یہی سمجھا، تو نے کہا ہم تو حیا کرتے ہیں. فرمائے نہیں نہیں، یہ نہیں ہے. حیا کیا ہے؟ اصل حیا کیا ہے؟ فرمایا کہ استحیاء جس کا حق ہے، یعنی جیسے حیا اللہ کا حق ہے، اس طرح حیا سے مراد کیا ہے؟ ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا ولتذكر الموت والبلا فمن فعل ذلك فقد استحيا من اللہ حق الحیاء. فرمایا حیا یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرے. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ان اعضاء سے کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو. اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم اکثر یہاں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، تو خصوصاً جب پشاور سے ہم موٹر وے پر چڑھتے ہیں تو ہم بیلٹ فوراً کھینچ لیتے ہیں.
ہمارا سپیڈ لمٹ کنٹرول میں آ جاتا ہے، ٹریک تبدیل کرتے وقت ہمارا انڈیکیٹر کبھی ہم بھولتے نہیں ہیں. کیوں؟ یہ موٹر وے پولیس کا حق ہے. ان کا کیمرہ لگا ہوا ہے، راڈار لگا ہوا ہے، اور ہم ان کی کنٹرول میں ہوتے ہیں. جو ہی ہم موٹر وے سے اترتے ہیں تو ہمارا بیلٹ بھی اتر جاتا ہے، ہمارا ٹریک بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور ہمارا سارا نظام ڈرائیونگ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ ہم اب سمجھتے ہیں کہ موٹر وے پولیس سے ہم آزاد ہو گئے ہیں، ان کا کنٹرول نہیں ہے. اب اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں کو ایسی جگہ دکھانا جو جائز نہ ہو آپ چھپا سکتے ہیں. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی سمجھتا ہے اور جانتا ہے. آپ چھپ چھپا کے جو اپنی آنکھیں ادھر ادھر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا، تو لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اللہ نے تو دیکھ لیا ہے. جو کچھ گھروں میں چھپ کر آپ سنتے رہتے ہیں اپنے کانوں سے، کیا اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک مرتبہ بڑی حیران کن، بڑی ڈراؤنی قسم کی بات بتائی. صحابہ بھی ڈر گئے تھے اور ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اور واقعی ڈرنے والی بات ہے. فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ان اقوام کو، ان قوموں کو جانتا ہوں. صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بعد وہ آئیں گے، شکلیں تمہاری جیسی ہوں گی، عبادت تمہاری جتنی کریں گے، اور فرمایا راتوں سے بھی وہ اتنا ہی حصہ لیں گے عبادت کے لیے جو آپ لے رہے ہیں. لیکن ان کے سارے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہباء منصورا، اڑتا ہوا غبار بنا کے اڑا دے گا اور ختم کر دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے، اور ہمارے لیے بھی حیرانی کی بات ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر بات ہے ہماری جیسی شکل، ہماری جیسی عبادتیں، راتوں کی عبادتوں میں بھی ہم جیسے، اور ان کے سارے اعمال کو اللہ ہباء منصورا، غبار بنا کر اڑا دے گا، دھول بنا کر اڑا دے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ سنیے جواب کیا فرمایا. فرمایا هم الذين اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها، یہ وہ لوگ ہوں گے جب یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ تنہا ہو جائیں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیں گے. یہ تنہائی میں وہ گناہ کریں گے جو لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. یہ جب تنہا ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ اپنے اسمارٹ فون پر اپنا جائزہ لے لیں حضرات، تنہائی میں ہم کیسے اس کے استعمال کے ساتھ، اور ہم لوگوں کے سامنے کیسے ہوتے ہیں. یہ ایک امتحان ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم تنہا ہو گئے تو ہم اللہ نہیں دیکھ رہا. نہیں، وہ دیکھ رہا ہے. اعمال کو برباد کر دینے والی چیز یہ ہے کہ تنہائی میں ہم گناہ کریں اور لوگوں کے سامنے ہم بڑے نیک اور پارسا بن جائے. لوگوں کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں ہم، یہ اچھے بنے ہیں تو لوگوں کے لیے، لوگوں سے مجھے کیا ملنا ہے؟ یہ ساری دنیا میری تعریف کرے تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ ساری دنیا میری مخالف بن جائے تو اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے تو فرق اس سے پڑے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے، ساری دنیا ناراض ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے، ساری دنیا راضی ہے، دنیا جہان کی دولت مجھے مل جائے تو مجھے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو عارضی چیز ہے. یہ ساری دنیا کے ہم مالک بن جائے تب بھی وہی ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک گھونٹ پانی، یہی آپ کا ہے. اس سے زیادہ تو آپ اس سے کچھ لے نہیں سکتے، آپ کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. تو فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعا، کہ تم اپنے سر اور سر کے اندر جتنے اعضاء ہیں، آپ کا نظریہ بھی آپ کے دماغ میں پڑا ہوا ہے. کیسے پڑا ہوا ہے؟ آپ کی فکر کیسی ہے؟ اس کی حفاظت کرے. لوگ کہتے ہیں یہ میرا خیال ہے، یہ میرا نظریہ ہے. بھائی ذرا اپنے نظریے پر غور کرو، ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا خیال ہے، آپ کا خیال ذرا دیکھیں، ذرا غور کریں نا، قرآن و سنت پہ اس کو تولے. کیا آپ کا خیال ٹھیک ہے، درست ہے؟
کیا آپ کا عقیدہ درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو اس کو درست کرنا ہوگا. آپ کی زبان، ہم زبان سے بات کرتے ہیں تو میں سوچوں گا نا میری زبان کیا بول رہی ہے، ان کی حفاظت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچائے. اللہ کے سامنے ان اعضاء سے کوئی نافرمانی نہ ہو، اور ایسی کوئی جگہ ہم نہیں تلاش کر سکتے جہاں اللہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہو سکتا ہے کوئی گھر کے سارے بچے اسکول چلے گئے، میاں بھی اپنے ڈیوٹی پر چلا گیا، خاتون گھر میں اکیلی رہ گئی تو سمجھتی ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ قرآن کریم میں ایک جملہ ہے، آپ میں سے جو مرد و خواتین قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے. قرآن کریم میں ایک جملہ آیات کے آخر میں آیا ہوا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کافی ہے علم رکھنے والا، چلے جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نا ترجمہ کافی نہیں ہے، اللہ کی مراد کو سمجھیں. قرآن کریم کا فہم یعنی ایک ہے علم قرآن کہ آپ لغت اور اصطلاحی تشریحات سمجھ رہے، ایک فہم قرآن کا مفہوم اور قرآن کا مراد کہ اللہ کی مراد کیا ہے اس سے وہ سمجھنا ہے. اب دیکھیں وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. اللہ نے فرمایا جس کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ اللہ علیم ہے، جس کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح رچ بس گئی کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، یہ یہاں سی سی ٹی وی کا کوئی کیمرہ میرے سامنے لگا ہو اور میں وہاں سے گزر رہا ہوتا ہوں تو کتنے احتیاط سے گزرتا ہوں. تو جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ علیم ہے اور میرے تمام اعمال سے بے خبر ہے، یہ کافی ہے اس کو سیدھا ہونے کے لیے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا یعنی اللہ کے علیم ہونے کا عقیدہ اور یقین انسان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے کافی ہے، کسی اور علم کی پھر ضرورت نہیں ہے. آج حاضر کرے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. اور پھر فرمایا وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَا اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ کے ارد گرد اور اس کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرے. دیکھیں ہاتھ پاؤں اس کے ساتھ لگے ہیں، شرمگاہ اس کے ساتھ لگی ہے، دل، اندر معدہ وغیرہ یہ سب کچھ اس کی حفاظت کرے، اس میں حرام نہ جائے، حرام کام میں یہ استعمال نہ ہو. یہ حیا ہے. اور فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا موت کو زیادہ یاد کرو اور موت کے بعد ریزہ ریزہ ہونے کو یاد رکھو. میں نے مرنا ہے، ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، ریزہ ریزہ ہو جانا ہے. فرمائے جس نے یہ تین کام کیے فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ جس نے یہ کام کیے اس نے اللہ سے ایسے حیا کیا جیسے حیا کرنے کا حق ہے. اب ہم دیکھیں تدبر کے لیے میں اکثر سوالات دیتا رہتا ہوں آپ کو. آج ہماری تدبر کے لیے غور و فکر کے لیے یہ سوال ہے کیا میں اللہ سے حیا کرتا ہوں؟ ہر خاتون دیکھیں کیا میں حیا کرتی ہوں اللہ سے؟ کیا میرے سارے اعضاء اللہ کی نافرمانی میں نہیں استعمال ہو رہے؟ ہر عضو کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہمارا کام ہے. خود فیصلہ کرے میں حیادار ہوں یا بے حیا ہوں. اب آپ بتائیے یہ صرف خواتین کا کام ہے، یہ مردوں کا کام ہے سب سے بڑھ کر. ہم نے یہاں سورہ نور کی آیات پڑھی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وہاں میں نے بتایا تھا سب سے پہلے حیاداری کا اور آنکھیں بچانے کا حکم اللہ نے مرد کو دیا ہے. ان سب سے بڑا ڈیفالٹر تو اس سلسلے میں مرد ہے. تو ہم سب نے اللہ سے حیا کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کی نافرمانی سے بچانا ہے. میں نے آج اس لیے کہا ہے کہ سب کے پاس کتاب ہونی چاہیے. یہ کتاب آپ نے اپنے گھر ساتھ لے جانا ہے اور اس کو بار بار پڑھنا بھی ہے. اور اس میں جو چیزیں ہیں میں آج بتا رہا ہوں کیا کیا آپ نے کرنا ہے. پہلے آپ اپنے جو آج کی آیات ہے ان آیات کا صرف ترجمہ کافی ہے. فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور ایک وقت آ رہا ہے جو بڑا قریب ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے، خصوصاً جو کافر ہے جو غیر مسلم ہے ان کے لیے. قرآن کریم سورہ الحجر 14واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے
سورہ الحجر شروع ہوتی ہے، وہاں ایک آیت کریمہ ہے، پہلی آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آپ جا کے قرآن کریم میں اس کا ترجمہ بھی پڑھے، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آ رہا ہے، یہ ربما کے لفظ کی معنی وہاں آپ سیکھ لے، دیکھ لے، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تمام کافر حسرت کریں گے، تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ جب گناہگار مسلمان بھی، خطا کار باغی مسلمان مومن، جہنم کی سزا کاٹنے والے بھی جب جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں لائے جائیں گے، آخری جہنمی کو بھی نکالا جائے گا جو مومن ہوگا، جس کی دل کے اندر ذرہ بر ایمان ہوگا، اللہ اس کو مستقل اور ابدی طور پر دوزخ میں نہیں رکھے گا۔ تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ بس آنا جانا، ان آؤٹ سارا بند ہو گیا۔ اس وقت یہ تمنا اور کریں گے اور یہ حسرت کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، بے شک گناہگار مسلمان ہوتے لیکن مسلمان ہوتے۔ تو اس سے پہلے قرآن کریم نے ساری چیزیں بتا دی۔ یہ قیامت کا پورا ایک منظر ہے، یہ وہ گھڑی بیان ہو رہی ہے جو ہمارے سر پر آنے والی ہے، اس سے خبردار کرنا۔ لیکن اگر کوئی کہے کب آئے گی، اللہ ہم سب کو سیلابوں سے اور ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ لیکن اگر آج ہمیں کوئی کہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں ایک سیلابی ریلا پہنچنے والا ہے اور تم جلدی کرو اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہم میں سے کوئی سوال کرے کہ نہیں ذرا پہلے بتاؤ وہ کب آئے گا، کہا جائے گا بھئی جب آئے گا تو غرق ہو چکا ہوگا، تباہ ہو چکا ہوگا، آگ لگی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آگ لگی ہے اور اپنے گھر کو، بچوں کو، سامان کو بچاؤ، اور ہم کہیں نہیں کہ کب آئے گا، یہاں ہمارے گھر تک کب پہنچے گا، تو یہ تو حماقت کا سوال ہے، ناسمجھی کا سوال ہے۔ تو یہ گھڑی آ رہی ہے، قرآن نے خبردار کیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصُعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو وہ سارے لوگ جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، یعنی فرشتے، انسان، سب مر جائیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ لوگ زندہ ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا، وہ حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے فرشتے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، کچھ زمانہ گزرے گا، پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اچانک یہ سب اٹھ کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، قیامت برپا ہو چکی ہوگی، سب لوگ زندہ ہو کے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اس وقت وہ زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ اعمال نامے میں نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی، مختصراً یہ کہ اعمال نامہ ہمارا، یہ کتابیں، لکھی ہوئی کتاب اس طرح نہیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی بھی موجود ہے، رجسٹر بھی موجود ہے، لیکن ہماری ویڈیوز بھی موجود ہے۔ یہ جو ہمارے ٹریفک پولیس والے کبھی کبھار ہم انکار کرتے ہیں تو وہ کیمرہ دکھاتے ہیں، واپس وہ ریورس کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ کی سپیڈ ہے۔ یہ انسان کا علم ہے، اللہ کے علم کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ نے کیسا ریکارڈ تیار کیا ہوگا کہ پورا محشر دیکھ رہا ہوگا، اور یہ خود بھی، یہ گناہگار بندہ خود بھی دیکھ رہا ہوگا، اور یہ نہ اٹھ سکے گا نہ آنکھیں بند کر سکے گا اس رسوائی اور شرمندگی میں، جب یہ ہمارے سارے اعمال حاضر ہو جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یہ کتاب رکھ دی جائے گی، کہا جائے گا نا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا وجیء بالنبیین والشہداء، پیغمبروں کو حاضر کیا جائے گا اور سارے گواہ حاضر ہوں گے۔ یہ گواہ کیسے گواہ ہے؟ یہ زمین گواہ ہے، زمین گواہی دے گی، اور یہ وہ سارے اعمال جو زمین کے اوپر ہو چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین سے بچ کے رہو، اس زمین سے بچ کے رہو، یہ تمہارے سارے اعمال اللہ کے حضور بتا دے گی۔
اور انسان کے اپنے اعضاء، یہ سارے ہاتھ پاؤں، یہ زبان، یہ آنکھ، کان، سب گواہی دیں گے۔ آپ کی شرمگاہ، ہم سب کی شرمگاہیں گواہی دیں گی ہم سے یہ غلط کام لیا تھا۔ ہماری جلدیں گواہی دیں گی، تو ہم کہیں گے، قرآن کریم نے بتایا، ہم اپنے اس جلد سے کہیں گے تو ہی جلے گا، آگ میں تو ہی جلے گا، تو کیوں گواہی دیتا ہے؟ تو ہمارا جلد ہمیں کہے گا۔ آج ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے سب کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور ہم سچ بولیں گے۔ یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہ ہوں گے، جن کی تسکین کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں، یہ ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کا فیصلہ ہوگا، ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، مرد عورت سب کو، جو کچھ اس نے کیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ جانتا ہے، سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے ان اعمال کا جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ منظر ہے قیامت کا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جو کافر تھے جہنم کی طرف، اپنی اپنی جماعتیں، کفر کے مختلف لیڈر تھے، گمراہی کی لیڈر تھے، ہر لیڈر کو اپنے اپنے قیادت میں دنیا میں چلنے والے لوگوں کے ساتھ دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا۔ فرعون کے بارے میں قرآن کریم نے بات بتائی ہے کہ قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہوگا، غور سے سن لے۔ فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، فرعون اپنی اسی قوم اور اسی لشکر کے آگے آگے ہوگا جس سے دنیا میں آگے تھا، جس کی قیادت دنیا میں کر رہا تھا، اور اپنی قوم کو دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا۔ وہاں مفسرین نے تشریح کی ہے، احادیث ہے، قرآن کی آیت ہے، کس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گمراہی کا لیڈر بھی اپنے اپنے قوم سے آگے ہوگا، اپنی جماعت کے آگے ہوگا، اور ہر نیکی کا لیڈر اور رہنما بھی اپنی اپنی جماعت کے آگے ہوگا۔ جو جلسہ، جو جلوس، جو اجتماع دنیا میں جس کی قیادت میں، جس حال میں اور جس انداز میں منعقد ہوا، وہی جلسہ اور جلوس اسی شخص کی قیادت میں قیامت میں بھی الگ ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا۔ اور دنیا میں جو جس کی قیادت میں جا رہا تھا اسی کی قیادت میں ادھر بھی ہوگا۔ غور کے لیے اور تدبر کے لیے بات یہ ہے کہ ذرا ہم غور کریں، ہم کس سے پیار کرتے ہیں، محبت کس سے کرتے ہیں، کس کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، کس کے جلوس میں ہم شامل ہیں، کس کے اجتماع میں شریک ہے، کہاں دوستی ہے، کہاں دشمنی ہے۔ وہاں کے نیک لوگوں کے ساتھ معاونت اور ساتھی ہونا، ظاہر بات ہے 4 قسم کے لوگوں کا ساتھ جس کو نصیب ہوگا وہی کامیاب ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہوا ہوگا۔ وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین۔ تو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا ساتھ ہم سب کو چاہیے۔ اب ذرا غور کریں، ان کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ ان کا ساتھ وہاں نہیں ہے، ان کا ساتھ یہاں دنیا میں آپ نے ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے، اور گمراہوں کو دیکھ کر اور معلوم کر کے ان سے الگ رہنا ہے۔ خود دنیا جہان کی دولت آپ کو ملے، ان سے الگ ہونا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے غور کرنا ہے اپنے لیڈر کو، اپنے رہنما کو، قیامت کے دن یہ کہاں ہوگا۔ تدبر کے لیے سوال میں رکھ رہا ہوں کہ
یہ جو شخص جس سے میری دوستی ہے، جس سے میرا تعلق ہے، اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا ہے المرء مع من احب، ہر شخص قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کی تھی۔ میری محبت کس کے ساتھ ہے اور آخرت میں یہ محبت مجھے فائدہ دے گی یا نقصان دے گی؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، کس کے پیچھے جانا ہے، کس کے ساتھ ہے، کس کے حمایت کے نعرے لگا رہے ہیں، کس سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گا، کیا اس کا ساتھ مجھے قیامت میں فائدہ دے گی یا نہیں دے گی؟ اگر آپ کو یقین آ گیا کہ مجھے قیامت میں فائدہ دے گی، میں پاس ہو جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، تو دنیا میں ساتھ رہو، مال بھی خرچ کرو، جان بھی دے دو۔ لیکن اگر یہ یقین ہو گیا کہ آخرت میں تو اس حضرت نے میرا ساتھ نہیں دینا، یہ تو دوزخ والا ہے، یہ تو جنت والا نہیں ہے، پھر آپ اس سے الگ ہو جائے۔ فرمایا اب جماعتیں ہر لیڈر، جو لوگ پیغمبر کا ساتھ دے چکے، جو لوگ اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ جو متعلق لوگ تھے، ان کا ساتھ انہوں نے دیا تھا، وہ الگ جماعتیں ہیں آگے آ رہی ہے۔ کافروں کو جماعتیں بنا کر ان کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے دروازے پر، فتحت ابوابہا، تو دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی پہلے سے دروازے بند ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور دوزخ کا دربان ان سے کہے گا الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ یہ پانسی گھاٹ کی طرف لے جانے والا مجرم جب پانسی گھاٹ کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں کڑا دربان اسے کہے تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی حکومت ہے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے؟ تم نے قتل کیا تھا، اب چکو اپنی سزا۔ تو اس شخص کے لیے وہ پانسی اتنی سخت نہیں ہوتی جتنی یہ بات سخت ہوتی ہے۔ تو یہ دربان کہے گا اے تمہارے پاس تم ہی میں سے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اللہ کی کلام کی آیات سناتے اور تمہیں اس دن سے ڈراتے؟ یہ کہیں گے قالوا بلا، کہ ہاں ہاں آیا ہوا تھا، کیوں نہیں؟ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب تو عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا کافروں کے لیے، یعنی اب تم تو کم از کم ہمیں عذاب نہ دو مزید، ہم تو ویسے بھی عذاب والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پھر ان سے کہا جائے گا جاؤ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں پر اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، اللہ نے فرمایا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بڑا خراب ٹھکانہ ہے، بڑا خراب ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی دین سے انہوں نے تکبر کیا تھا۔ کلمہ پڑھنے کا کہا گیا تھا، ایمان لانے کا کہا گیا تھا، انہوں نے تکبر کیا تھا۔ آج تو ہمارے ہاں لوگ کفر کا اقرار نہیں کرتے، لیکن کفر کی کسی کام میں کمی بھی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں یہ قاعدہ مشہور ہے اور یہ اسلام کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ مومنوں پر اللہ عذاب نہیں لاتا۔ اگر آپ غور کریں، اللہ مومنوں پر کبھی بھی عذاب نہیں، نہ کبھی عذاب آیا ہے، نہ اللہ کا یہ سنت ہے کہ وہ مومنوں کو عذاب دے۔ مومنوں کے لیے تو اللہ نے دنیا میں بھی عذاب کا نہیں بلکہ آخرت میں تو جنت تیار کی ہوئی ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان لائے ہیں اور وہ اعمال کرتے ہیں جن پر اللہ نے دنیا میں کافروں کو بھی معاف نہیں کیا۔ اب دیکھیں، کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کی سزا مقرر کی ہوئی ہے، دنیا میں مزے کرو، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ نے کافروں کو بھی معاف نہیں کیا، دنیا میں سزا دی۔ یعنی شرک پر قائم ہو کے توحید کے خلاف جھنڈا بلند کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے تحریک چلانا، ایسے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں سزا دی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اسی میں سزا دی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے
ہر چیز میں کمی کرتے تھے، دوسروں کے حقوق کو کم کرتے تھے، اللہ نے ان کو دنیا میں عذاب دیا۔ قوم لوط کا عمل کرنے والے، لوط علیہ السلام کی قوم جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوئی، تو اللہ نے دنیا میں ایسی عبرتناک سزا دی کہ وہ کسی قوم کو نہیں دی، اس لیے کہ انہوں نے عمل وہ کیا تھا۔ لوط علیہ السلام نے کہا تھا تم ایسا کام کرتے ہو ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تمام مخلوقات میں سے وہ عمل کسی مخلوق نے بھی نہیں کیا، کسی جانور سے بھی یہ تصور نہیں ہے کہ وہ اس طرح عمل کرے جو تم نے کیا ہے۔ عبرتناک سزا اللہ نے دی۔ اب آپ بتائیے، ہمارے اندر یہ سارے اعمال موجود ہے یا نہیں؟ مجھے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی، آپ بازار میں جائیں اور اپنے کوئی بھی چیز خریدے جو وزن سے ملتی ہو یا جو پیمانے سے ملتی ہو۔ آپ تیل کا ڈبہ 5 کلو کا تولے کتنا ہے، آپ 16 کلو کا تولے کتنا ہے، آپ 20 kg آٹے کو تولے کیوں کتنا، لوگ تو تولتے نہیں ہیں، گھر میں ترازو کا اہتمام بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ ذرا دیکھیں تولے اس کو کتنا ہے، وہ 2 کلو 3 کلو والا تولے وہ کتنا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کمی نہ ہو۔ مجھے ایک دکاندار نے ایک دفعہ کہا کہ آپ ویسے یہ باتیں کہتے ہیں خواہ مخواہ لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، وہ کیا ہوا ہے مجلس کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ مختلف دکاندار تھا، تو میں نے کبھی میں نے غلط کہا ہے، میں تو تصدیق کر کے بازار سے بات کرتا ہوں، لیکن صحیح بات ہے مجھے تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ چاول کی بوری بیچنے والا یہاں سے لاہور کے جو اپنا جہاں مارکیٹ سے یہ چاول لاتا ہے، باولپور سے، باول نگر سے جہاں سے لاتا ہے، یہ کون سا آرڈر دیتا ہے، کون سا چاول چاہیے اور اس میں کون کون سی ملاوٹیں ہو چکی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ خواتین گھر میں چاول بناتی ان کو بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن ملاوٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا میں تو تصدیق سے بات کرتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا 20 کلو کا تیلا اگر 19 kg ہے یا 18 kg ہے، میں 17 kg کا بھی دیکھا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ تو ادھر سے وہ آٹا جو بوری گاڑی میں رکھتے ہیں، آٹا گرتا ہے اس سے بوری سے، پھر جب یہاں اتارتے ہیں، پھر جب یہاں دکان لے۔ یہ میں نے کہا چلے کتنی بار ہوتا ہے؟ تو ایک بار وہ مل سے مارکیٹ میں سٹاک میں چلا گیا، دوسری بار ٹرک میں لادا گیا، تیسری بار وہاں اتارا گیا آپ کے یہاں شہر میں، چوتھی بار پھر آپ نے اٹھا کے گھر لے آئے۔ میں نے کہا چلے اوپر چھت سے اس بورے کو ہم 4 دفعہ نیچے پھینکیں گے اور پھر آٹا تولیں گے کتنا کم ہو گیا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ کمی موجود ہے، کم کرتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں مجھے جتنی تفصیلات معلوم ہے وہ اتنے مختصر وقت میں بتائی بھی نہیں جا سکتی۔ گندم کی بوریاں تولتے ہوئے کیا ڈالا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اب دیکھ، اور ہم مومن ہیں، عذاب تو نہیں آنا چاہیے۔ تو پرانے قوم میں شاید ناسمجھ تھی، بیوقوف تھی کہ کلمہ پڑھتے باقی پھر سب کچھ کرتے، انہوں نے نہیں پڑھا، کیونکہ ایمان والوں سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ پھر ناپ تول میں کمی کریں گے۔ آپ کے پراپرٹی والوں کے سارے معاملات کیوں خراب ہے، لڑائیاں جھگڑے کیوں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، ناراضگیاں ہے، لوگ اپنا ٹیلی فون بند کر کے کبھی کہتے ہیں دبئی گیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں تبلیغ میں گیا ہوا ہے، کبھی کیا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے حقوق مار دیے ہیں، پلاٹ کم کر دیے ہیں، پٹواری کم ہے، پیسے لے لیے ہیں، زمین نہیں ہے، وعدہ خلافی ہوئی ہے، ایسی زمینیں بیچی ہے جو اس زمین کے اوپر وہ موجود نہیں ہے۔ تو ہم وہ کام کر چکے ہیں جو کفار کرتے تھے، جن پر اللہ نے کفار کو معاف نہیں کیا اور ان کو عذاب دے دیا۔ اب یہ کنٹراڈکشن اور یہ تضاد، مومنوں کو تو اللہ عذاب نہیں دیتا، آپ کیوں کہتے ہیں ہم پر عذاب آیا ہے، لیکن کام وہی کرتے ہیں جو کافر کرتے ہیں۔ اس تضاد کو ختم کرنا ہوگا۔ آگے دیکھیے، جو لوگ اس کے خلاف متقی ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کو ہانکا جائے گا، لے جایا جائے گا اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہی جماعتیں جو دنیا میں جماعتیں بنی، دنیا میں گروپ بنے، لوگ پیچھے چلے، کس کے چلے؟ دیندار رہنماؤں کے، دین کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول
کہنے کے مطابق چلے، اللہ کے رسولوں کے ساتھی، صحابہ کے ساتھی، نیک لوگوں کے ساتھی، جس زمانے میں جو جس کے پیچھے چلا لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق چلا، جس جماعت کی قیادت کے ساتھ لوگ چلے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہنے والے تھے، ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ لے جایا جائے گا، اس قیادت کا بھی احترام ہوگا۔ دنیا میں اتنا پروٹوکول نہیں ملتا اس قیادت کو، دنیا میں تو اکثر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، وہاں بڑی عزت کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ اور جب وہاں حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، جب ان کو وہاں پہنچایا جائے گا، جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو دروازے پہلے سے کھل چکے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جنت کا دربار ان کو کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، خوش رہے، بہت اچھے رہے۔ یہ جو ہم جس طرح اردو میں پشتو میں کہتے ہیں شاباش، بہت اچھا، بہت خوب، یہ انعام لینے کے لیے کوئی یہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس جا رہا ہو نا، کوئی طالب علم جس نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، وہاں سے انعام ملنے والا ہے، تو وہاں دربار کہتے ہیں نا بہت اچھا، بہت اچھا، شاباش۔ اس سے زیادہ حوصلہ ملے گا جنتیوں کو، تم بہت اچھے رہے تھے، فادخلوها خالدین، اب تم ہمیشہ کے لیے، وہ بھی خوشخبری سناتا ہے، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں میراث میں وہ زمین دے دی جنت کی۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم وہاں جاتے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا بدلہ، اللہ فرماتا ہے عمل کرنے والوں کا بدلہ تو بڑا اچھا ہے۔ عمل کر، اب دیکھیں فَنِعْمَ أَجْرُ الْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا، مسلمین نہیں کہا کہ صرف نام کا مومن تھا، مؤمنین ہے جو مسلم بنا، صحیح طریقے سے عامل بنا، عمل کرنے والا بنا، ان کا اجر بڑا زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے اس دن فرشتے کہ عرش کا گھیرا کیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کا ذکر حمد کرتے ہوں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور یہاں سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ ان کا فیصلہ ہو جائے گا، اور وہاں ایک آواز آئے گی وقیل الحمد للہ رب العالمین، کہا جائے گا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے آج کی آیات تھی۔ اب ان آیات میں آج اپنے آخری دن جب ہم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو اس سبق میں، آج کے اس سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے اور اس سے پہلے جو اسباق پڑھے ہیں، آج کے سبق کی روشنی میں ذرا ہم دیکھیں، اب سب لوگ بیدار ہیں نا، سب لوگ ذرا بیدار ہو جائے مزید بھی، سب لوگ جاگ رہے ہیں، خواتین بھی جاگ رہی ہیں، جاگ رہی ہے الحمدللہ۔ اگر ہمیں آج کہا جائے، ایک بات، دو باتیں بتاتا ہوں، دونوں تدبر کے لیے ہے، غور کے لیے ہے۔ ہمارے درس کا اختتام ہونے کے قریب ہے، دعا ہوگی، لیکن ایک بات، پہلی بات یہ کہ اگر آج ہمیں کہا جائے، ابھی سب کو، ہر ایک کو، کہ آج تمہارا آخری دن ہے اور رات 12 بجتی ہی تم نے مر جانا ہے، کبھی کبھی ڈاکٹر بتاتا بھی ہے نا کہ چند گھنٹے باقی ہے، وہ اپنی مہارت سے بتاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں سے ہر کسی کو کہا جائے آج تمہارا آخری دن ہے، اور کیا پتہ ہے آخری دن ہو، یہ تو کوئی معلوم نہیں ہے نا کہ آخری دن ہو، تو میں آج کی 12 بجے تک کیا کچھ کروں گا، کس کس چیز کی تلافی کروں گا، کون سا حق ادا کروں گا، کون سا لوں گا، کیا میں کیا کروں گا اس وقت، مجھے کہا گیا آج آخری دن ہے، تو اس وقت میرا رویہ، میرا کردار کیا ہوگا، میں کون سے اعمال کروں گا، کون سے کام کروں گا، کس چیز کی طرف توجہ دوں گا۔
تو آپ یہ سمجھ لے کہا گیا ہے. اور جو اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش کل شام تک وقت ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، آج رات تک یہ بڑا کم ہے، کل شام تک مل جائے تو میں بہت سارے معاملات صاف کرنا چاہتا ہوں، تو آج سے صاف کرنا شروع کر دے. بات سمجھ آئی سب کو؟ یہ تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے میں نے سوال دیا ہے. آپ میں سے ہر ایک مرد و خاتون روزانہ یہ سمجھے آج میرا آخری دن ہے، آخری دن کے کام کرے روزانہ. جب موت کا فرشتہ آئے گا بڑی ہنسی خوشی آپ اپنی جان حوالے کریں گے. علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت فرمایا تھا، نشان مرد مومن باتو گویم چو مر گاید تبسم بر لب اوست. کہا آ جاؤ میں تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاتا ہوں. جب موت آئے ان کی ہونٹوں پہ تبسم ہوتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے. کیوں مسکراہٹ ہوتی ہے؟ اس نے تیاری کی ہے. اس نے کل بھی آخری دن سمجھا تھا، آج بھی آخری دن سمجھا تھا، پرسوں بھی آخری دن سمجھا تھا، پوری تیاری کر لی تھی، سامان باندھا ہوا تھا، تیار تھا. اور جب کوچ کا دن آیا تو تیار بیٹھا ہوا تھا. آپ لوگ سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، آج سے اپنا سامان باندھا ہوا ہے، کل صبح جو آپ کی گاڑی آتی ہے کہ بھئی چلو تیار ہو، ہم کہہ رہے ہیں سامان تیار ہے جی، سیدھے گاڑی میں رکھ کے ہم چل رہے تیار ہیں. اسی طرح موت کے لیے ہم تیار ہو جائے. تو جو آج ہمیں کہا جائے گا کہ آج موت تمہارا آخری دن ہے، اس سے پہلے کہ یہ کہا جائے آج تمہارا آخری دن ہے، قرآن نے بتایا نا سورہ القیامہ، فَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. جب تمہاری پنڈلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ جائیں گی، سخت وقت آ جائے گا اور کہا جائے گا آج تو رب کی طرف کوچ کرنا ہے. اس وقت تیاری تو نہیں ہو سکے گی. تو ابھی سے تیاری کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ میں نے اپنے آپ کو بھی بتا دیا ہے، صرف آپ کو نہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں اور پھر آپ کو، کہ ہم سب یہ سمجھ لیں آج ہمارا آخری دن ہے. تو کل ہم زندہ اٹھ گئے تو شکر ادا کرے، ایک دن اور مل گیا ہے، کچھ لمحات اور مل گئے ہیں. ان لمحات کو ضائع ہونے سے بچائے. میں نے کہا دوسرا سوال بھی بتاتا ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آج اس وقت ہمیں پتہ چلے یہ جو مجلس ہے، یہ محشر ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے، میں قبر سے اٹھ کے محشر میں کھڑا ہوں. خواتین بالکل سوچے میں محشر میں کھڑی ہوں اس وقت، کس بات کی حسرت ہوگی؟ غور کے لیے بات ہے. مجھے کس بات کی حسرت ہوگی؟ آج آپ دیکھیں نا، میں یہ تو یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ کتنے خواتین یہاں ساس اور بہو دونوں بیٹی ہوں گی اور تعلقات خراب ہوں گے. ساس ناراض ہے، بہو بھی ناراض ہے، سسر بھی ناراض ہے، داماد بھی ناراض ہے. دونوں بھائی، ایک بھائی ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا دوسری جگہ. قرآن کے درس میں بھی آیا ہوا ہے، تعلقات بھی بھائی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. کتنے ایمان کے بھائی آپس میں ان کے تعلقات خراب ہے، بولنا بند ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم نے جو بتایا کہ اللہ کی رحمت چاہتے ہو تعلقات درست کر دو. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومنوں کے درمیان اصلاح کرو تاکہ تم پر رحم ہو. ساس اور بہو جب آپس میں بات نہیں کرتی گھر میں اور کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے، کبھی رحم نہیں فرمائے گا. شوہر اور بیوی دونوں آپس میں ناراض ہے، بدقسمتی ہوتی ہے شوہر اور بیوی بھی ناراض ہو جائے. وہ کبھی کبھار شوہر اور بیوی کے آپس میں کچھ نہ کچھ ناراضگی تو ہو جاتی ہے، اور اس میں کبھی کبھار فائدہ بھی ہوتا ہے. تھوڑا بہت کبھی غصہ آتا ہے، کبھی بیوی غصہ کرتی ہے، کبھی شوہر غصہ کرتا ہے. زندگی ہے، زندگی میں یہ چیزیں آتی رہتی ہے. لیکن مستقل بولنا بند کر دینا، مستقل کئی دن گزر جائے اور آپ بولے نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی مومن کے ساتھ باتیں بند کرنا یہ حرام ہے، مستقل حرام میں مبتلا ہے، مستقل ارتکاب حرام ہو رہا ہے۔ اور میاں بیوی سے کی تعلق جتنا اچھا ہو اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی احادیث میں بتائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، آپ کے فرمان کہ جو میاں بیوی آپس میں باہمی دل لگی کی باتیں کرے، بیٹھ جائے گھر میں، شوق سے محبت کی باتیں کرے، گپ شپ لگائے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ ان کو اجر دیتا ہے اس کا، گویا یہ نفل عبادت کر رہے ہیں۔ آج یہ نفلی عبادات ذرا کرے، گھر میں جا کے بیٹھ جائے، گپ شپ کرے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور شیطان اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے۔ جب آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، مزید وہ لگا ہوتا ہے نا، وہ تیلی جلاتا رہتا ہے تاکہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے، تب وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ کی محبت سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ محبت اسی نے پیدا کی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اسی نے تمہارے درمیان یہ مودت اور یہ رحمت، یہ شفقت اور یہ محبت پیدا کی ہے، کیوں اس کو ختم کرتے ہو؟ اس کا نتیجہ تو اچھا نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے محرومی ہوگی قیامت کے دن۔ کتنا اچھا ہوتا کاش تھوڑا صبر میں کرتی، مرد کہے گا میں تھوڑا صبر کرتا۔ کبھی کبھار تجربہ بتاتا ہوں، اپنا تجربہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اپنے تجربات یاد آ جائے۔ کبھی کبھار گھر میں بیوی پر غصہ آتا ہے، کبھی 2-4 باتیں سناتا ہوں، غصہ کرتا ہوں، لیکن موقع نہیں ہوتا۔ مہمان ہوتے ہیں گھر میں یا کوئی زیادہ سے 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، یار اچھا ہوا کہ غصہ کیا نہیں ہے، بات تو میری غلط تھی۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کو ٹینشن کا اور ڈپریشن کا مرکز نہ بنائے، اپنے گھروں کو خوشی کا، سکون کا مرکز بنائے۔ اللہ نے اس کو سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ جو بیوی ہے سکون کا ذریعہ ہے، بیوی بھی سمجھے میں اپنے شوہر کے سکون کا مرکز ہوں، کیوں اس کو سکون کو برباد کر دوں؟ شوہر بھی یہ کہے میرا سکون ہے، میرا اطمینان کی جگہ ہے، میں کیوں اس کو خراب کروں؟ دونوں غور کرے، دونوں سوچے، معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ساس اور بہو آپس میں اچھے تعلقات رکھے۔ ساس کی مثال ماں کی طرح ہوتی ہے، بہو بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی بھی کبھی کبھار ماں کو ناراض کرتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو بھی غصہ کرتی ہے، بہو کو بھی غصہ کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، راضی رہے، خوش رہے۔ اور بہو نے بھی اگر کوئی بات ایسی کہی تو بیٹی ہے، بیٹی بھی بعض اوقات بہت ساری ایسی باتیں کہتی ہے، ماں کو اچھی نہیں لگتی۔ اور یہ بھی یاد رکھے، میں اکثر یہ جو ہماری بیٹیاں ہوتی ہے ان کو بتاتا ہوں، یہ دنیا مکافات عمل کا مرکز ہے۔ آپ اگر خود چاہتی ہے کہ آپ کی بہو پھر آپ کی قدر کرے اور آپ کی عزت کرے، آپ اپنے ساس کی عزت کریں۔ اپنے ساس کو آپ نے عزت دی، اس کی سخت باتیں بھی برداشت کی، آپ کی بہو پھر آپ کی برداشت کرے گی۔ ہمارے یہاں تو دوسرا رویہ ہے، بہو کو جب آپ کہتے ہیں کہ ساس کو کہ آپ دیکھیں برداشت کرے، غصہ نہ کرے زیادہ، تو وہ فوراً کہتی ہے وہ میری ساس جو ایسی کرتی تھی۔ تو بھئی آپ اپنی ساس کا بدلہ اپنی بہو سے نہ لینا، گزارا کرے، صبر کرے، حوصلہ رکھے، تعلقات خراب نہ کرے۔ غصہ بھی ہوگا، بات چیت بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، گھر ہوتا ہے، باپ بیٹے بھی آپس میں کبھی سخت باتیں کہتے ہیں، اس سے نہیں، لیکن باتیں بند کرنا، تعلقات خراب کر دینا اور اسی طرح خاندانوں کو برباد کر دینا، آپ کی ان برے تعلقات کے باتیں بند کرنے سے آپ کے بچوں پر جو اثر ہوتا ہے بہت برا اثر ہوتا ہے، اور بچے جو تربیت لیتے ہیں وہ اچھی نہیں لیتی، ان کی دماغی صلاحیتوں پر اثر ہوتا ہے۔ اس سے اپنے بچوں پر بھی رحم کرے اور آج سے یہ تعلقات درست کرے۔ اپنے قیامت کا دن ہے، مجھے حسرت ہے میں نے کیوں ناراض کیا تھا اپنے چھوٹے کو، اپنے بڑے کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، یہ سب، اور اس میں بہتر کون ہے؟ میں نے پچھلے سال بھی مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے بات بتائی تھی، آج بھی بتاتا ہوں کہ بہتر کون ہے؟ ساس کہتی ہے میں تو بڑی ہوں، اگر مصالحت ابھی کرنی ہے، چند دن سے ہمارا بولنا بند تھا، تو یہ اس نے آ کر سلام کرنا ہے،
باپ کہتا ہے بیٹے نے آنا ہے، بیٹا واقعی بیٹے نے جانا چاہیے. ماں کے پاس بیٹے نہیں اور بیٹی نے جانا چاہیے. ماں باپ کچھ اور قسم کے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوش کرنے سے خوش ہوتا ہے. لیکن عام طور پر میاں بیوی، ساس بہو آپس میں، دوسرے بہن بھائی، مرد خواتین کے آپس میں تعلقات خراب ہیں تو بہتر کون ہے؟ بڑا چھوٹا نہیں، فرمایا وَخَيْرُهُمَ الْبَادِئُ، ان میں بہتر وہ ہے جس نے سلام میں پہل کی. تو آج جس نے سلام میں پہل کی، اس پروگرام کی ختم ہونے کے فوراً بعد بس اس نے اجر لے لیا، اس کو اجر مل گیا. اور یہ ایک بنیاد ہوگی. آج آپ کی اس مجلس سے آپ اٹھیں گے، اس پورے معاشرے میں اس بات کو عام کریں. آپ میں سے ہر ایک اس قرآن کلاس کی داعی ہے، آپ میں سے ہر ایک مبلغ ہے، اور اس بات کو اس پورے معاشرے میں اپنا ایک ماحول بنا دے. اور آج جو ہم عزم کر کے یہاں سے نکلیں گے، تو یہ جتنی بھی ہمارے دروس ہے، قرآن کی اہمیت کا درس ہم نے دیا سب سے پہلے دن. نوجوانوں کے لیے ہم نے خصوصی درس دیا ہے، اور اس میں خصوصاً اگر آپ کو یاد ہو اس کتاب میں، اس لیے میں نے آپ کو یہ کتاب تما دیا ہے کہ آپ یہ کتاب گھر لے جائے، گھر میں رکھے، روز اس کو پڑھے. ہم نے نوجوانوں کے بارے میں بھی بات بتائی ہے، لیکن نوجوانوں کے بارے میں ماں باپ کی ذمہ داریاں بیان کی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ وہ موجود ہے. وہ آپ کے یہاں جو لائیو سٹریمنگ ہماری اس درس کی نہیں ہو رہی سگنل نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ کل پرسوں سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ اس کو سنیں ہمارے پیج سے جہاں سے یہ چلتا ہے، تاکہ مسلسل آپ اس کو سنتے رہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں ہے. ان بچوں کے لیے ماں باپ نے باقاعدہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. ہم نے خواتین کے حقوق اور خواتین اور مردوں کے درمیان راہ اعتدال پر پورا درس دیا ہے، اس کی طرف متوجہ رہے. ہم نے اقامت دین اور خلافت کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں کل تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اسلامی حکومت کیوں ضروری ہے. اسلامی حکومت ہوتی شاید ہمیں اتنی محنت کی ضرورت نہ پڑتی. ہمارے بچے بھی قرآن پڑھ چکے ہوتے، ہمارے بڑے بھی، ہمارے آفیسر بھی انگریزی جتنی سمجھتے ہیں اس سے زیادہ یہ عربی زبان کو سمجھتے اور قرآن کو پڑھتے. اور اسلامی حکومت جب تک قائم نہ ہو اس وقت تک ہم بندگی نہیں کر سکتے. ہماری ذاتی بندگی نہیں یعنی ہم بندے نہیں بن سکتے، ہم سود سے نہیں بچ سکتے. دیکھیں سود کی بیماری، سود کی لعنت ہمیں اللہ کے ساتھ جنگ میں لگا دیا ہے ہمارے ان حکمرانوں نے، جو سود کو نہیں چھوڑتے. عدالت نے فیصلہ دیا ہے سود کو ختم کرو، مسلمانوں کا مطالبہ ہے سود کو ختم کرو. یہ جو غیر سودی بینکس بنے ہیں، اب ہر بینک نے کہتے ہیں ہماری غیر اسلامی بینکاری کی کھڑکی ہے. ہم نے کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ صرف اس لیے کہ جو لوگ سود سے بچنا چاہتے ہیں ان کے پیسے بھی ہمارے سودی ادارے میں آ جائے. جو سودی ادارہ ہے اس میں غیر سودی کھڑکی، اس کو میں اسلامی نہیں کہتا، جو اسلامی بینکاری کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اسلامی بینکاری تو تب ہو جائے گی جب آپ اسلام کے تمام اصول کی پابندی کریں گے. یہ جو آپ غیر سودی مکمل بینک غیر سودی کھولتے ہیں، اس پہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بہت اچھا ہے. لیکن یہ اسلامی غیر سودی اللہ کے لیے اسلامی بھی بن جائے. تو جو غیر سودی بینکاری کے لیے کھڑکیاں انہوں نے کھول رکھی ہے، وہاں جو لوگ اکاؤنٹس کھولتے ہیں، وہ آپ جتنے پیسے لاکھوں روپے رکھتے ہیں وہ سود ان کے پاس جاتا ہے. اس لیے معاملہ سودی چل رہے سارے. تو ان بینکوں میں جائے جو مکمل غیر سودی ہے، اور کئی بینک موجود ہے جو غیر سودی ہے، اپنے آپ کو اس لعنت سے بچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 روپے درہم ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد علی اللہ من 36 زانیہ. سود کا 1 روپے جو کوئی لیتا ہے اور کھاتا ہے اور جانتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. ہم اس میں مبتلا ہے. کیوں؟ ہماری حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ برائے نام مسلمان انہوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، انہوں نے دنیا میں اسلام کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے. ہم دعا کریں گے، لیکن دعا کے ساتھ کوشش بھی کریں گے کہ جب موقع آئے حکومت بنانے کا، آپ کے ہاتھ میں موقع آ جائے
تو اس موقع کو آپ قیمتی جانیں اور اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ ووٹ کی پرچی ہمارے پاس آتی ہے، اس وقت ہم چند ٹکوں کے لالچ میں جس کو چاہے دے دیتے، نہیں جی، بعد میں روتے ہیں۔ پھر عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، ان لوگوں کو سب سے پہلے ہوگی جنہوں نے اس پرچی پہ جس کو رائے دی تھی۔ یاد رکھیں اچھی طرح، اس کی وضاحت ہم نے کل کی تھی۔ آج ہمارا پورا یہ جو درس ہے اس عہد کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا کہ ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے تو ہم عزم کریں گے ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ میں جماعت اسلامی اوسیہ کے ذمہ داران کو بھی ہماری بات بھی ہوئی ہے کہ یہ درس صرف کافی نہیں ہے، آپ حلقے قائم کریں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں کئی جگہوں پہ حلقے قائم ہے۔ ممکن آپ ایسے کچھ لوگ مرد خواتین سب شریک بھی ہو رہے ہو، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کو مزید بڑھائے۔ مسجدوں میں، حجروں میں، عام مجلسوں میں، جہاں بھی ہو، جس کو جو کچھ آتا ہے درس کا حلقہ قائم کرے اور قرآن سیکھنے والا کوئی عالم تلاش کرے، کوئی سمجھنے والا۔ قرآن صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ عمل کے لیے قرآن کی سمجھ ضروری ہے، اس لیے سمجھنے کے بارے میں تفصیل سے پہلے دن بھی بات ہوئی ہے، بعد میں بھی بات ہوتی رہی ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں، آپ کے پاس کوئی کاغذ آیا ہے، کہیں سے خط آیا ہے اور آپ نے اس خط کو محفوظ رکھ دیا ہے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھیں گے خط لکھنے والے نے مجھ سے کیا مانگا ہے؟ ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کر دے دے کہ آپ یہ نسخہ لے کر بازار سے دوا خریدے اور یہ کھائے صبح دوپہر شام اور اس طرح، اور آپ اس نسخے کو سنبھال کے رکھے اور روزانہ چونتے رہے اور کہتے رہے کہ بڑا اچھا نسخہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے، بڑا خوبصورت نسخہ، یا دوا خرید کے گھر میں رکھ کے اس کو استعمال نہ کرے، کیا آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کو چوننا، قرآن کو صرف پڑھنا اور کہنا یہ اللہ کی کتاب ہے اور بڑی اچھی کتاب ہے کافی نہیں ہے۔ یہ آیا ہے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ پیغمبر کی ذمہ داری تھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی وہ تعلیم دیں گے، اس کا تزکیہ کریں گے، اس پوری قوم کا، پوری امت کا تزکیہ تب ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں۔ ہمارا آخری جو اس میں پروگرام ہے، آپ کتاب کا بالکل جو آخری صفحہ ہے آپ کھولیں، اور یہ اچھا ہوگا کہ میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں اور آپ بھی کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر ہم اللہ کے حضور یہ عزم کریں گے، میں مسمى محمد اسماعیل نے قرآن کو سنا، سمجھا، اور آج اس قرآن کلاس کے اختتام پر یہ عہد کرتا ہوں، عورتیں کرتی ہوں اور مرد کرتا ہوں، معلوم ہے سب، میں قرآن کی تعلیمات کو دل و دماغ میں زندہ رکھوں گا اور روزانہ کم از کم ایک آیت کو سمجھ کر پڑھوں گا، میں نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا اور دل و زبان سے اللہ کے قرب کے لیے عبادت کو زندہ رکھوں گا، میں حلال رزق کو اپنی زندگی کی بنیاد بناؤں گا اور ہر قسم کے حرام سے خود کو بچاؤں گا، میں اپنے اعمال، زبان، نظر اور برتاؤ میں اخلاق اور عدل کا پابند رہوں گا اور کسی کو تکلیف نہ دوں گا، میں اپنے گھر اور خاندان میں دین کے احکام کو زندہ رکھنے کی کوشش کروں گا اور بچوں و نوجوانوں کی تربیت میں حصہ لوں گا، میں معاشرت میں عدل، حق و انصاف اور اسلام کے اصولوں کے نفاذ کے لیے دل میں فکر اور زبان و عمل سے تعاون کروں گا، میں آخرت کی یاد کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو حساب اور ذمہ داری کے تحت گزاروں گا،
اور ہر رات سونے سے پہلے یہ سوال کروں گا، اگر آج میرا حساب ہوتا تو میرا پلڑا کہاں ہوتا؟ میں ہر دن اپنے دل کو پاک کرنے اور اپنی زندگی کو روشنی دینے کے لیے ایک گناہ چھوڑوں گا اور ایک نیکی اختیار کروں گا، تاکہ میرے اعمال ترازو میں باری ہو اور دل اللہ کے قریب ہو۔ میں ظالموں، بے انصافوں اور برے لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس حلف کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ توبہ کہتے ہیں دل کی پشیمانی کو۔ آپ کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا کہیں تو اسی وقت جو آپ کے دل میں بات ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، غور کریں، فوراً جو بات دل میں سب سے پہلے آئی ہے وہ یہی ہے نا کہ بڑی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہی توبہ ہے۔ اپنے دل میں اپنے گناہ کو ہم حاضر کریں اور ان گناہوں پر پشیمان اور نادم ہو جائے۔ دیکھیں کتنے بڑے گناہ ہو، کتنے بڑے گناہ ہو، بدکاریاں، بد اخلاقیاں، حرام خوریاں، جتنا کچھ ہو، سوائے ان اعمال کی جس میں بندوں کے حق مارے گئے ہو، ان حقوق کو آپ نے واپس کرنا ہے۔ باقی سب کو اللہ توبہ سے معاف کرتا ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں کو حاضر کریں۔ میں اپنے گناہوں کو حاضر کروں گا۔ ظاہر بات ہے، میں جب سوچتا ہوں کہ اپنے شاگردوں کو گناہوں کی بات کرتا ہوں کہ گناہوں کو حاضر کرے، تو سب سے بڑا گناہگار اپنا آپ لگتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے پلک جھپکنے میں بھی شاید گناہ نہ کیا ہو۔ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہماری غلطیاں بہت زیادہ ہے، ہماری جرائم بہت زیادہ ہے۔ ہم جو ظاہر میں نظر آ رہے ہیں باطن میں ایسے نہیں ہیں کہ ایسے ہونا تو چاہیے۔ ہم اپنے گناہوں کو حاضر کریں اور شرمندہ ہو جائے۔ لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، دلوں کا حال جاننے والا ہے، اس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ جو ہم اتنے دور سے سفر کر کے اس طرح مجلسوں میں آتے ہیں تو ویسے نہیں آتے۔ یہ مجلس کوئی مجلس ہے، یہاں کچھ ہوتا ہے۔ اپنا وقت لگانا اور سب کچھ وقف کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، لیکن اسی شوق میں اور اسی تڑپ میں کہ کہیں ہمیں بھی کچھ مل جائے، تو اپنے سارے گناہ ہم اللہ کے سامنے رکھ دیں اور شرمندہ ہو جائے۔ اور شرمندہ ہوتی ہی دل میں یہی عہد ہوگا نا کہ آئندہ اس کو نہیں کریں گے۔ یہی توبہ ہے۔ جس نے یہ کام کیا اس نے توبہ کیا۔ دل یہ دل میں یہی کرے اور پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہوتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آج یہاں سے ایسی حالت میں ہم رخصت ہو کہ ہم پر اثر ہو۔ ہمارے گھروں میں بھی لوگ سمجھے جو درس قرآن میں جانے والی خواتین تھی وہ بدل گئی ہے، وہ ویسی نہیں ہے جیسے پہلے تھی۔ جو مرد گئے ہیں، جو جوان گئے ہیں، جو لوگ درس میں گئے تھے وہ اور طرح کے بندے بن کر آ گئے ہیں۔ بہت قیمتی لمحہ ہے ہمارے لیے۔ توبہ کا وقت بندے کے لیے بڑی خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے، ذمہ داری کا موقع بھی ہوتا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد گناہ سے ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعاؤں کی درخواست آئی ہے۔ آج صبح مجھے اطلاع ملی کہ میری پھوپھی بہت ہو گئی، یا خالہ کا نام لیا گیا۔ یہ میری پھوپھی تھی، میرے باپ کی بہن تھی، باپ کی یادگار تھی۔ اور عموماً ہمارے گھر میں جب ہم ہوتی ہے نا، پھوپھیاں بھی ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، اور ان کا پیار محبت تو معلوم ہے۔ ہمارے گھر میں یہ مشہور تھی کہ یہ ہماری دردمند پھوپھی ہے، ہمارے غم پہ غمگین ہوتی تھی، گھر میں پہنچتی، بہت دور پشاور میں ہے، یہ بدیر میں تھی،
لیکن پہنچ جاتی تھی ہر وقت. تو ہمارے جو پوپیا ہے 3 پوپیا ہے، تو ان 3 میں یہ مشہور تھی کہ یہ ہماری دردمند پوپی ہے. آج ہمارے پورے گھر میں سارے لوگ جنازے کے لیے چل پڑے اور مجھے اطلاع ہوئی تو میں نے کہا میں تو یہاں اس کلاس کو نہیں چھوڑ سکتا. بہرحال ان کی درخواست بھی یہ تھی ان کے بیٹوں کی کہ آپ اس کلاس میں اگر ہماری ماں کے لیے دعا کرائیں تو اس سے بڑھ کر، یعنی آپ کے آنے سے بھی بڑھ کر یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا. خصوصی طور پر دعا بھی کریں گے. دعا کے بعد میں نے فوراً وہیں پر روانہ ہونا ہے. آج 3 بجے ہم درس شروع کر رہے تھے تو ان کا جنازہ تھا، اس لیے اب خصوصی دعا کریں گے اس کے لیے بھی. ہمارے ایک اور دوست ہے ڈاکٹر امید الحق صاحب تمرگرہ میں، ان کی ماں کا انتقال ہوا تھا. میں یہاں آ رہا تھا تو ان کی بڑی خواہش تھی، میری بھی بڑی خواہش تھی کہ میں جنازے پر وہاں پہنچوں، لیکن میں یہاں درس میں آ رہا تھا تو ان کے جنازے میں نہیں جا سکا. ہم دونوں کے لیے یہاں سے میں نے سیدھے ادھر جانا تھا، لیکن ایک تھا پھر 2 ہو گئی. ان دونوں کے لیے ڈاکٹر امین الحق صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے بھی ہم خصوصی دعا کریں گے. یہاں بھی کافی ساری درخواستیں ہمارے پاس آئی ہے، بہت سارے بیمار لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی بیماری کے بارے میں درخواستیں دی ہے، جنہوں نے دوسری مشکلات کا ذکر کیا ہے. ان سب کے لیے ہم اس مجلس میں اللہ سے دعا مانگیں گے. جو لوگ درخواستیں یہاں بھیجتے ہیں دور دور سے، بیرون ملک کچھ لوگ ہیں، ہمارے چونکہ یہاں نیٹ ورک کا مسئلہ تھا، ہمارا درس لائیو نہیں چل رہا تھا، بڑی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس درس سے محروم رہے ہیں نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے. اگرچہ ہم اس کے علاوہ کل پرسوں سے انشاءاللہ وہ لائیو سٹریمنگ اس کی شروع ہو جائے گی. آپ روزانہ ایک درس سن سکتے ہیں وہاں سے. تو ان کی طرف سے بھی کافی سارے درخواستیں آتی ہے کہ ہمارے لیے اس مجلس میں دعا کرائے. ہم سب مل کر جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں توبہ کرنے کے بعد، ممکن ہے اس مجلس میں کوئی مرد کوئی خاتون ایسا بھی موجود ہو جن کے آمین کو اللہ رد نہیں کرتا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا. بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والے ان کو نہیں جانتے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ مجلس میں آتا ہے تو کوئی اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، جب وہ مجلس سے غیر حاضر ہوتا ہے تو کوئی اس کی غیر حاضری نہیں محسوس کرتا، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا، جب وہ کوئی تجویز دیتا ہے اس کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اور جب وہ کسی سے رشتہ مانگتا ہے تو اس کے لیے کوئی رشتہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہوتا ہے کہ لو اقسم باللہ لابرہ، اگر وہ کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھائے تو اللہ اس کی عزت رکھنے کے لیے اس کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے. یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون ہے. سب دعا پر آمین کہے. کس کی آمین کو اللہ سنتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے. فرشتے موجود ہوتے ہیں ایسی مجلسوں میں. آج کی مجلس میں اس پوری مجلس کی لسٹ بن رہی ہوتی ہے، حدیث میں جس طرح آیا ہے تمام نام لکھے جاتے ہیں کون کون اس مجلس میں موجود تھا، اور پھر ان سب کی اللہ کی طرف سے مغفرت کر دی جاتی ہے. اسی یقین کے ساتھ ہم اس مجلس میں دعا کے آخر تک موجود رہے، سکون سے رہے اور اس اطمینان سے رہے ہمارا ہر لفظ ہمارا رب سن رہا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. اور میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ اپنے استاد کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے. جب بھی آپ کو یہ درس یاد آئے، اس کے علاوہ بھی آج بھی یہ جو عمر آگے گزر جاتی ہے، سال مزید گزرتے رہتے ہیں تو بیماریاں آتی ہے، کافی ساری بیماریاں تکلیفیں کبھی کبھار ہمارے کام میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے. اس لیے میرے لیے بھی خصوصی دعا آپ کرتے رہیں گے، مرد بھی خواتین بھی، اور یہ استاد کا ایک حق بھی ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کو یہ درس یاد آئے آج کے بعد بھی تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما. ہم حاضر ہو گئے تھے تیرے کلام کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے. ہمارا یہ سیکھنا سکھانا سب قبول فرما. اے اللہ
ہم تیرے بندے ہیں، یہ تیرے بندے تیری بندیاں یہاں موجود ہے، حاضری ہمارا کام تھا، یا سننا ہمارا کام تھا، پڑھانا ہمارا کام تھا، اس درس کے لیے آنا، اپنا مال خرچ کرنا اور اس گرمی اور سردی دونوں میں وقت دینا، یہ ہمارا کام تھا، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تیرا کام ہے۔ مقلب القلوب تو ہے، دلوں کو بدلنے والا، دلوں کو موڑنے والا تو ہے، ہمارے دل اپنی ہدایت کی طرف موڑ دے، ہمارے دل ایمان کی طرف موڑ دے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے توبہ کیا ہے، ہمارا توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم ہدایت مانگنے آئے ہیں، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کا نظام بھی نصیب فرما، ہمارے اوپر بھی رحم فرما، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کے نور کو داخل فرما، ہمارے سینے ایمان کے نور سے منور فرما، اور ہمارے اس ملک کو بھی ایمان کے نور سے بھر دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کی نصیب میں نہیں ہے ان سے ہمیں نجات عطا فرما، ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، جو تیرے باغی ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تیرے دین کے مطابق ہمیں نہیں لے کر چل رہے، بغاوت کی طرف ہمیں لے کر چل رہے ہیں، ہمارا پورا ملک اور ہمارا نظام اپنے نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں عطا فرما، ہماری قیادت نیک اور صالح بندوں کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں اسلامی نظام دکھا، وہ نظام جو خیر اور فلاح کا ضامن ہے، تیرا دین ہم چاہتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تیری یکتائی کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیرے باغیوں سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، تو گواہ ہے ہمارے سر پر، ہم تیرے سامنے ہیں، ہم تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جتنے بھی جرم ہیں ان سب کو معاف فرما، ہم سے جتنی غلطیاں ہوئی ہے ہم نے ان سے توبہ کیا ہے، ہمیں ان گناہوں سے بھی نجات عطا فرما۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہے، اے اللہ اسلامی تحریکوں کو کامیابی عطا فرما، جو لوگ اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہیں، تیرے دین کو غالب کرنے کی اور اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما اور ان کو غالب فرما۔ جو لوگ دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے اس کام میں برکت عطا فرما، قوم کی اور اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا۔ اے ہمارے رب جو لوگ تیرے دین کے غلبے کے لیے تیرے راستے میں تیرے دشمنوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ان تمام مجاہدین کو غلبہ اور کامیابی عطا فرما، فلسطین اور غزہ کے مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، کشمیر کے مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، اور دنیا کے اندر جہاں بھی تیرے دین کے غلبے کے لیے مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، ان تمام مجاہدین کو تو جانتا ہے تیرے راستے میں کون جہاد کر رہا ہے، تجھ سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ جو تیرے راستے میں جہاد جاری ہے اس جہاد کو کامیابی عطا فرما، ان مجاہدین کو کامیابی عطا فرما۔ تیرے جو دشمن تیرے دین کو ختم کرنے کے درپے ہے، وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اسرائیل ہو، اے اللہ ان کو اپنی قوت سے اور اپنی طاقت سے تباہ و برباد فرما۔ ہم بہت ہی کمزور ہیں لیکن تو کمزور نہیں ہے، تو ہمارا رب ہے، تو تمام خزانوں کا مالک ہے، اپنے غیبی طاقت ہماری مددگار فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے یہاں جتنے حاجتیں ہیں ان تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے جس جس بیماری کا ذکر کیا ہے، خواہ وہ دل کی بیماری ہو، سر کی بیماریاں ہو، گردوں کی بیماریاں ہو، پتہ کتنی بیماریاں ہیں جن کا لوگوں نے تذکرہ کیا ہے، یہ مرد و خواتین، بوڑھے، بچے، جوان، بیٹے، بیٹیاں جتنے یہاں موجود ہیں، ان میں جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو ان کے گھروں میں، ان کے رشتہ داروں میں بیمار ہے، جو اسپتالوں میں ہے، اے اللہ ان تمام بیماروں کو، زخمیوں کو، ہر قسم کے بیمار اور تکلیف زدہ لوگوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جتنے ہمارے لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یہ میری پھوپھی تیرے دربار میں آج ہی پہنچ گئی ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما،
جتنے زندگی گزاری ہے، جو غلطیاں ہوئی ہے، کوتاہیاں ہوئی ہے، ان سب کو معاف فرما، اور آج کا ان کا جنازہ اور ان کے لیے جو لوگ حاضر تھے، گواہی دے رہے تھے، اس کی نیکی کی، صالحیت کی، ایمان کی، اس گواہی کو اس کے حق میں قبول فرما۔ ہمارے ڈاکٹر امین الحق صاحب کی ماں فوت ہو گئی تھی، اے اللہ بہت نیک اولاد چھوڑی ہے اس ماں نے، اس اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں ان دونوں فوت شدگان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے ہمارے لوگ فوت ہو گئے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ یہاں درس میں موجود تھے، اس سال نہیں ہے، ان کے اس درس کے ساتھ شوق اور محبت کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، اور جتنے بھی ہمارے فوت شدہ لوگ ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد تیرا فضل ہے، تیری نعمت ہے، جن کے گود اولاد سے محروم ہے وہ خواتین بھی پریشان ہوتی ہے، مرد بھی پریشان ہوتے ہیں۔ آج کی اس کلاس کی برکت سے ہمارے ان بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قرضوں کو بھی دور فرما دے، ہمارے مسافروں کو بھی حلال اور فراخی کے ساتھ رزق عطا فرما دے، اپنے گھروں کو خیر و عافیت سے واپس پہنچا دے۔ ہمارے جتنے لوگ ادھر ادھر پریشانی کی حالت میں ہیں، ملازمت کے حوالے سے ہمارے بچے پریشان ہیں، اے اللہ ہمارے ان بچوں کو بھی روزگار عطا فرما، ہمارے ان تمام بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ ان والدین کے ساتھ جو آج درس قرآن میں شریک ہو گئے ہیں، جو شریک نہ بھی ہو سکے ہیں، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان ماؤں کے لیے، ان باپوں کے لیے اور ان تمام رشتہ داروں کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے دلوں کے اندر جتنے دعائیں ہیں ان سب دعاؤں کو تو سن رہا ہے، اے اللہ ان سب کو قبول فرما دے۔ جن لوگوں نے، جن کارکنان نے، جماعت اسلامی کے یہاں کے نظم نے جو اتنا بڑا اہتمام قرآن کریم کے درس کا کیا ہے، اس کو ان سے قبول فرما دے، اس کے بدلے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ جو لوگ اس میں مال خرچ کر رہے ہیں اور خرچ کیا ہے، ایک ایک روپے کو ان کے لیے احد کی پہاڑ کے برابر بنا دے۔ اے اللہ اس درس کو اس پورے علاقے میں اور اس پورے علاقے کی طرف سے بلکہ اس پوری امت کی طرف سے قبول فرما دے، اس کے اثرات کو عام کر دے، اس کی برکتوں کو عام کر دے، اور یہ ہم سب کے لیے اور اس پورے علاقے کے لیے اور پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کو، مردوں کو، خواتین کو، یہ تیرے بندے اور بندیاں جو یہاں جمع ہے، جس طرح امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ تو نے ان کو یہاں پہنچایا ہے، اسی طرح امن کے ساتھ، خیریت اور عافیت کے ساتھ، توبہ کی قبولیت کے ساتھ، دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ان کو اپنے گھروں میں واپس پہنچا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔